زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہیں، دو مختلف انجام ہیں۔ اے اللہ، اے عطا کرنے والے رب، میری طلب کو نہ دیکھ، اپنی عطا کو دیکھ۔ مجھے وہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہے۔ اے اللہ، مجھ سے راضی ہو جا، میری دنیا، قبر اور میری آخرت کو آسان بنا دے، آمین۔ انسان پوری زندگی میں تین چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے: میرا نام اونچا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان خوبصورت ہو۔ لیکن فوت ہوتے ہی اللہ پاک سب سے پہلے اس کی تینوں چیزوں کو بدل دیتا ہے: نام مرحوم، لباس کفن، مکان قبر۔ اے انسان، پھر تو کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ دنیا آپ کے علم سے، آپ کے عہدے سے، آپ کے بینک بیلنس سے، آپ کی گاڑیوں، آپ کی طاقت، آپ کے کپڑوں سے متاثر بعد میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے متاثر ہوتی ہے۔ ظرف بڑا کرنے سے دل میں گنجائش نکلتی ہے، معاف کرنے سے رشتے بچتے ہیں، اور بدلہ لینے یا مقابلہ کرنے سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ ظرف اور عقل والے لوگ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور بے وقوف لوگ رشتے کو ختم کرنے کا۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھ لو، ورنہ ایسا گرو گے کہ نہ اڑ سکو گے اور نہ ہی چل سکو گے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، لیکن موت سے نہیں۔ گھروں میں رہنے والوں میں آپس میں سکون اور اطمینان اور محبت نہ ہو تو اس گھر میں رحمت نہیں آتی۔ اللہ کا فضل ان گھروں میں ہوتا ہے جن گھروں میں خوف خدا ہو، درگزر کیا جاتا ہو، ایک دوسرے کو سنا جاتا ہو، سمجھا جاتا ہو، معافی دی جاتی ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر آئیں کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ خوش رہا کریں، مگر کسی خوش فہمی میں نہ رہا کریں۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ وفادار انسان پانی کے کنارے پر موجود اس گھاس کی طرح ہوتا ہے جو تھامنے پہ یا تو ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا پھر اکھڑ کر اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتی ہے۔ عربی کہاوت ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔
خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے خدا سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں وہ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بدسکون رہیں گے تو آپ کو بھی کبھی سکون نہیں ملتا۔ اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیے، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھیے۔ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ ہر شخص کو اسی کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان ری ایکٹ نہیں کر سکتا، ان کو درگزر کرنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ پریشان، غمگین اور رنجیدہ ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں۔ پہلا، دنیا میں رغبت اور اسے پانے کی ہرس۔ دوسرا، نیکی اور اطاعت کے کاموں میں کوتاہی۔ اللہ پاک سے اپنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا گلہ کرنے سے پہلے ایک نظر ذرا اپنے اعمال پر بھی ڈال لینا، جواب مل جائے گا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ حسد اللہ کی تقسیم کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ جو دوسروں کو احترام نہیں دیتے، دوسروں کی قدر نہیں کرتے، دوسروں کو ویلیو نہیں دے سکتے، وہ ناکام، بیمار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات ہمارے موافق نہیں ہیں تو ہمیں ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تھوڑے دن رہنے والی مصیبت اچھی ہے، کیونکہ اسی سے ہی دوست اور دشمن کی شناخت ہوتی ہے۔ جو انسان سب سے زیادہ محبت کر سکتا ہے وہی سب سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آئینہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ٹوٹنے پر خنجر بن جاتا ہے۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجئے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں وہی لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کا تاج دور پھینک دیتے ہیں۔
جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ کسی بھی وقت کسی بھی انسان سے کسی بھی قسم کی مایوسی کے لیے ہر وقت تیار رہا کریں۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلیں تو زلزلے ہی نہ آئیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔